کے بندے ہیں، بندگی کے آداب ہے. کیا ہمیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا ہمیں بندہ بننا آتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. اللہ اکبر. آئیے سنیے کہ بندگی کے آداب کیا ہیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں معراج کا تذکرہ ہوا، جہاں بھی معراج کا تذکرہ ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عبد کہہ کر پکارا گیا، بندہ کہہ کر پکارا گیا. سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی. پھر جب بھی معراج کا ذکر آیا کیا فرمایا؟ بندہ. روایت میں ہے کہ معراج کی رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کس شرف سے نوازو؟ آج آپ کو کس شرف سے نوازو؟ عرض کیا اے رب کریم مجھے اپنی طرف بندگی کی نسبت عطا فرما دے. اپنی طرف بندگی کی نسبت عطا فرما دے. اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے بندے تو سبھی ہیں، میں بھی بندہ، آپ بھی بندے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان یہ ہے کہ رب کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبدی ہی یعنی اپنا خاص الخاص بندہ فرماتا ہے. عبدی ہی لے گیا اپنے خاص بندے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید میں اور کسی کو بھی یہ خطاب اللہ نے نہیں دیا، اپنے خاص بندہ. سبحان اللہ. اور علماء فرماتے ہیں اگر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہوتا، اگر اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہوتا تو اس قرب خاص میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام ملتا. اگر اس سے تو بندہ ہونا، اس سے تو مرتبہ ہوتا تو وہ ملتا. یہاں سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے. انسان کا پہلا اور آخری رتبہ یہی ہے. لہذا اس دنیا میں آ کر ہم کچھ اور بن سکیں یا نہ بن سکیں، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائیں، اللہ کا بندہ بن جائیں. اور ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے، اس موضوع پر پورا ٹاپک ہے. علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی ہیں. آئیے چند باتیں کہوں. اللہ کا بندہ مطلب عبداللہ. عبداللہ نام تو ہوتا ہے، عبداللہ نماز نہیں پڑھتا اللہ کا بندہ، نام تو ہوتا ہے عبداللہ، ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتا، نام ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تلاوت نہیں کرتا، نام ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ. تو عبداللہ تو ہم سارے ہی ہیں، عبداللہ ہم سارے ہی ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے سارے ہی ہیں. لیکن جو بندہ بننے کے آداب ہیں، بندہ بننے کی جو اس کی SOPs ہیں، اس پر بھی تو عمل کرنا ہے نا. اگر کوئی بندہ ہے تو وہ کثرت سے عبادت کرتا ہو نا. بھئی اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی عبادت کرے، رب کا بندہ ہے تو عبادت کرے. اگر رب کا بندہ ہے تو پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھے، رب کا بندہ ہے تو نوافل پڑھے، رب کا بندہ ہے تو تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. لیکن اب بندہ بھی کہلائے اور عبادت بھی نہ کرے. عبد کیسا ہے؟ کیسا عبد ہے جو عبادت نہیں کرتا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت میں لگانا چاہیے. اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت میں لگانا چاہیے. اب ہمیں اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا چاہیے، عاجز سمجھنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے. وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، وہ رب ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے اور خود اپنے آپ کو بندہ سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر 5 نمازیں فرض کی، میں نے پڑھنی ہے. میرے رب نے مجھے حکم دیا زکوٰۃ دے، میں نے دینی ہے. میرے رب نے مجھے حکم دیا حج کرو، میں نے کرنی ہے.
میرے رب نے حکم دیا ماں باپ کی اطاعت کرو، میں نے کرنی ہے۔ میرے رب نے حکم دیا چھوٹوں پر شفقت کرو، میں نے کرنی ہے۔ میرے رب نے حکم دیا حرام سے بچو، میں نے بچنا ہے۔ میرے رب نے حکم دیا ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، میں نے کرنے ہیں۔ میرے رب نے حکم دیا سبحان اللہ جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بچنا ہے۔ سچ بولو، میں نے بولنا ہے۔ غیبت سے بچو، میں نے بچنا ہے۔ جو میرے رب نے حکم دیا مجھے کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سیکھ لیں کہ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے کتاب ہے، اس کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آتی ہے، اس کو لیجئے۔ ایک مسلمان کو کیا کیا کام کرنے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس کو ٹاپک وائز یاد کر لیں کتاب کو۔ اور پھر ایک کتاب آتی ہے، اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کو یاد کر لیں۔ 467 کبیرہ گناہوں کا بیان ہے اس میں، کبیرہ گناہ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ کرے کہ یہ دو کتابیں ہمارے پاس ہر وقت گھر میں موجود ہوں، اس کو ہم دیکھتے رہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے کیا اللہ نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کن کاموں سے منع کیا۔ مرد کے لیے یہی ہے اپنی اولاد کی تربیت، اپنی زوجہ کی تربیت، جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ ان کاموں کا حکم دے، وہ چیزیں سکھائے جن کاموں کے کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے منع کرے، سکھائے ان کو کہ اللہ پاک نے کن کن کاموں سے منع کیا۔ یہ علم دے، یہ سکھائے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کن کاموں سے منع کیا۔ تو جو دو کتابیں لے لیں، اللہ کرے مکتبۃ المدینہ پہ ہو، نہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبے کو کہہ دیں، یہ انشاءاللہ عز و جل کتابیں آپ کو لے دیں گے مکتبۃ المدینہ والے۔ آپ لے نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اپنے موبائل فون کھولیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور یہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ جو کام کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جو نہیں کرنے ہیں، جن سے بچنا ہے، وہ کون سے ہیں؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس میں بہت، ویسے تو 467 کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، مگر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جنت میں لے جانے والے اعمال، ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اذان کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا فی شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھے اذان کے بعد، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اذان کے بعد دعا پڑھے، اذان کے بعد جواب بھی دینا ہے، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، مگر اذان کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے، اس کتاب میں سے۔ اس میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلتے ہوئے انگارے پر، انگارہ سمجھتے ہیں؟ آگ، کوئلہ سمجھے، آگ، جلتے ہوئے انگارے پر، آگ پر پاؤں رکھ دوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھو۔ تو مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ گناہ ہے۔ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا گناہ ہے۔ اب لوگ قبرستان جاتے ہیں، میت دفن کرنے جاتے ہیں، جنازہ دفن کرتے ہیں، قبروں پہ پھلانتے رہتے ہیں، قبر کی تھکیوں میں بیٹھ جاتے ہیں ادھر جا کے۔ نو 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 نو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس رستے سے گزرنا کہ جس کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ جہاں پہلے قبریں ہوتی تھیں، اس رستے سے گزرنا بھی حرام ہے۔ اگر قبریں ختم کر کے رستہ بنا دیا تو اس رستے سے گزرنا بھی حرام ہے۔
اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے آپ بتائیے کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، ایک میں نے حدیث سنائی آپ کو، کتنی زبردست ہے. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حلال ہوگی. اور ایک میں نے حدیث سنائی جہنم میں لے جانے والا، کتنی ڈرا دینے والی ہے. پھر قبروں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں لوگ، قبروں پہ بیٹھ رہے ہیں جا کے، قبرستان میں گھس جاتے اندر جا کے. اف. تو یہ معلومات ہونا، علم کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور آج بدقسمتی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے ہیں جو ضروری نہیں ہے ہمارے لیے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں جو ضروری نہیں ہے، جو ضروری ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. جو ضروری ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پر اب کسی شخص سے بات کریں، وہ سوشل میڈیا پر، موبائل پر، ٹی وی پر خبریں سن رہا ہے. اچھا خبریں کیا سن رہا ہے؟ وہ جی چائنا میں برف کا سیلاب آ گیا، چائنا میں برف کا، وہ جی کینیڈا میں گینڈے نے بچے دے دیے، وہ جی نیو یارک کے چڑیا گھر سے بندر بھاگ گیا. وہ بھائی مجھے کیا لگے یار، میں چائنا جانا نہیں، گینڈے پالے میں نہیں، بندر میں نے رکھے نہیں، میرا کوئی تعلق ہے جی نہیں. میرا تعلق کیا ہے کہ مجھے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں. مجھے زوجہ کے حقوق نہیں پتا، مجھے یہی نہیں پتا زوجہ کا نان نفقہ کیا، نان نفقہ کسے کہتے ہیں. ایک مرد شادی شدہ ہے، اس نے بیوی کو کتنے سال میں کپڑے کے جوڑے دینے ہیں اور کتنے جوتے کے جوڑے دینے ہیں، مرد کو نہیں پتا. اب وہ کہتا ہے سانو پتا ہے اے کی ہو رہا ہے، سانو میچ دا پتا ہے، سانو موسم دا پتا ہے، سانو حالات دا پتا ہے. وہ بھائی تینوں اپنے گھر دا نہیں پتا، تینوں موسم کی کرنا تجھے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زوجہ کی کیا ذمہ داریاں مجھ پر، میرے بچوں کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کہاں تک تربیت کرنی میں نے. جی ہاں، بچہ 7 سال کا ہو جائے باپ نماز سکھائے گا. باپ نماز، اگر بچہ 7 سال کا ہو گیا اور باپ نماز نہیں سکھا رہا، باپ گناہ گار ہو. واجب ہے باپ کے لیے. بچہ 10 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، اب باپ پکڑ کے نماز نہیں پڑھا رہا، باپ گناہ گار ہو. واجب ہے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھانا واجب ہے، 10 سال کے پڑھانا واجب ہے. باپ پر واجبات میں سے ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. اب اس کو میچوں کو پتا ہے، اب اس کو موسم کو پتا ہے، اس کو ساری سیاست پتا ہے. اللہ نے بندے اولاد کا کیا کرنا ہے، بیوی کا کیا کرنا ہے، ماں باپ کا کیا کرنا ہے، یہ بتاؤ نا. یا بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، یا ماں باپ کے پیچھے لگ کے بیوی سے زیادتی کر دیتے ہیں. بیلنس کیسے کرنا ہے اس کو؟ اسلام کیا کہتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے نا. تو دعوت اسلامی کے سنت نکاح کورس ہوتا ہے، کرے کورس، سیکھے نا. بس سیکھے بغیر تو کون سی چیز آئے گی، اس کو بتائے نا. سیکھے بغیر تو کچھ بھی نہیں آنا. لیکن افسوس کہ یہ اپنے لیے وقت نہیں رکھتا، لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو دکھ تکلیفیں، میں سیریس کہتا ہوں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی فکر ہے. میں سیریس کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، جو لوگ کماتے ہیں کیا اپنے لیے کماتے ہیں؟ اور نہیں بھائی، کتنے کیا اپنے لیے کماتے ہیں. آپ تو مرد 4 سال سوٹ نہیں بناتا، اس کے کپڑے کس کے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، کس کے لیے کماتے ہیں؟ آج اپنی جوتی لیتے نہیں ہیں، بچوں کے 4 جوتے لے لیتے ہیں، بیگم کی جوتیاں لے لیتے ہیں. اپنے لیے نہیں کماتے، اپنے آپ کو دکھوں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور اولاد کو سکھ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو سکھ دیتے ہیں. اور جن کے لیے آج یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا، تو بیوی بچوں سے پوچھا جائے گا، اس کے نماز نہیں پڑھتے ہو، کہ یا اللہ ہمارے باپ کو پوچھ، ہمارے وہ بیوی کے شوہر کو پوچھ، کہ مجھے نماز کے لیے کہتے ہی نہیں تھے، بچے کے لیے اس نے سکھائی نہیں. میں یا اللہ اس کو پڑھ، اس سے میں سکھائی نہیں، یہ میں کہتے نہیں تھے. اور پھر وہ باپ کی نیکیوں میں سے حصہ لے جائیں گے جن کے لیے آج ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. یہ نیکیاں قیامت کے حصہ لے جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، عورت فوت ہو جائے نا، عورت فوت ہو جائے تو مرد کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اسی وقت نکاح. اب مرد بغیر کپڑے کے یا بغیر کسی چیز کے اس عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مرد کا نکاح عورت سے
ختم ہو گیا. اور جب مرد فوت ہو گیا عدت پوری کرنے کے بعد مرد کا نکاح ختم ہو گیا. اب اس عورت کا نکاح ختم ہو گیا. اب وہ میاں بیوی نہیں رہے, نکاح ختم ہو گیا. ہاں اب اگر قیامت کے دن یہ دونوں جنت میں گئے تو پھر ان کا نکاح دوبارہ سے کیا جائے گا. قیامت کے دن پھر نکاح ہوگا. کن کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں؟ کن کے لیے؟ جنہوں نے قیامت کے دن بچھانا بھی نہیں. سب سے پہلے اپنی فکر کریں, سب سے پہلے اپنی کبھی نماز نہ چھوڑیں, اپنی فکر کریں, کبھی نماز نہ چھوڑیں, کبھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو, کبھی بھی ذمہ داری سے غافل نہ ہو. کیوں؟ اولاد ٹھیک ہے ہمارے ذمے ہے, مگر پہلے ہی اللہ کا بندہ ہے پھر میرا بیٹا ہے. ایسے ہی ہے. رزق میرے ذمے یا رب کے ذمے؟ اللہ کے ذمے ہے. بھائی میں تو باپ بنا, میں ذریعہ بنا دنیا میں اس کے آنے کا, لیکن پیدا کس نے کیا اس کو؟ تو جس نے پیدا کیا رزق اس نے دینا ہے. اس نے تو دینا ہے, اس نے دینا رزق, یہ اس نے پیدا کیا اس کو. سمندر میں مچھلی ہے, ویل مچھلی, یہ اس روئے زمین کی سب سے بڑی دنیا. زمین خشکی کے اوپر ہاتھی بڑا ہے, اور سمندر میں کیا ہے؟ ویل مچھلی. بہت بڑی بلو ویل, بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے, بہت بڑی. یہ پتہ کتنا کھانا کھاتی ہے روز؟ یہ کھاتی ہے 23,000 کلو گرام گوشت روز کھاتی ہے. کتنا؟ 23 میٹرک ٹن گوشت, یعنی 23,000 کلو گرام گوشت روز کھاتی ہے مچھلی. اب اس کو سمندر میں رزق کون دیتا ہے؟ کتنی مچھلیاں ہوں گی سمندر میں؟ ویل کتنی ہوں گی؟ بے شمار ہوں گی نا ویل مچھلیاں, بے شمار ویل مچھلیاں ہوں گی. اب اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جب ویل مچھلی کو 23,000 کلو گرام گوشت روز ملتا ہے تو 97 کلو مل ہی جائے گا. رب تو دیتا ہے, اولاد کو بھی دیتا ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج شب معراج کا تحفہ لے جائیں, دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ ساتھ لے جائیں. اب دعوت اسلامی میں پورے بن جائیں. دیکھیں تھوڑے بہت نہیں, پورے دعوت اسلامی والے. دیکھیں آپ کہیں گے جب اجتماع میں آتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے آئے پھر چلے گئے. اچھا گل سمجھ آئی نہیں, کوئی تھکاوٹ سے بیچارے سارے دن کے کام کر کے تھکے ہوئے نیند میں ہیں. اچھا کوئی ہو سکتا ہے ٹھیڑ پنجابی بیچارے اردو سمجھ نہیں آتی پہ. اچھا کئیوں کو مذہبی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے, اس کو مذہبی لینگویج بھی سمجھ نہیں آتی. کئیوں کو اس کو نو بال, لیگ بائی, رن آؤٹ, وائڈ بال, یہ سارا سمجھ آتی ہے, ساری سمجھ آتی ہے, انگریزی سمجھتی ہے. ہاں جی, اس کو مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ بولی مشکل پیدا کرتے ہیں. تو مولوی مشکل باتیں نہیں کرتے. یہ اصول یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا وہ ہمیں آتا ہے, جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہمیں. نو بال, لیگ بائی, رن آؤٹ, وائڈ بال. ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਮਾਂਡੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਫਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ. ہاں قرآن کون پڑھتا سی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ چھوٹے سے تھے, مدرسے لے جایا گیا تو استاد نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن پڑھو نا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 18 سپارے زبانی سنا دیے. استاد نے کہا جی اور پڑھو, آگے پڑھیں. آپ نے فرمایا 18 یاد تھی. کہاں سے یاد کی؟ کہنے لگے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میری امی جی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. امی جی قرآن کی تلاوت کرتی, میرے پیٹ پہ یاد کر لی. چونکہ امی جی کو 18 آتے تھے, میں نے بھی 18 یاد کر لی. مائیں کیسی تھی, کتنی تلاوت ان کی امی روزانہ 18 پارے پتہ نہیں کتنی بار تلاوت کرتی ہوگی, اس پر کو یاد ہو گئے. اور ہمارے کان میں گھر سے کوئی تلاوت ہی بات ہوئے, اوئے ہوئے لڑائیاں جھگڑے تے گالاں تے مار کٹائیاں گھر وچ, پتہ نہیں کی آوازاں پیندیاں کناں وچ, قرآن دی بات نہیں پیندی. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, جس
سوری پہلے پڑھتا جس میں پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، شیطان چلے جاتے ہیں، اور اس گھر میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، خیر زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، خیر برکت کم ہو جاتی ہے، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت کا معمول بنائیں۔ اب دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں گے نا، ایسا پھاڑ کے لب کو بھی قرآن پڑھا دیں، آئیے بھائی قرآن پڑھیں، آئیے بھائی قرآن پڑھیں۔ اچھا تسی نہیں قبو آؤ گے تو انکہ گاؤں کا اعتکاف کرنے ہمارے ساتھ اتنے پڑھا دیں قرآن، تسی پھر نہیں قبو آؤ گے تو دماغ آ جائیں گے، بھائی قرآن پڑھ لیں یار، مدرسہ پڑھ پڑھ لیں ہم سے قرآن پڑھ لیں۔ اچھا یہ آن لائن پڑھا دیں گے، اچھا ان کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے، وہ مدری قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، گھر بیٹھ کے پڑھتے رہیں، یہ بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے نا تو انشاءاللہ کان میں اللہ رسول کی آواز، اللہ رسول کے نام کی آوازیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر سیکھیں، پھر نماز کورس کر لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ 1 مہینے کے اعتکاف کی تو سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 1 مہینے کا رمضان، 11 مہینے تاڑے تھے کہ مہینہ ساڑھا، تو 1 مہینہ اعتکاف اللہ نے کہا روزے ہی رکھنے نا یار، روزے ہی رکھنے ہیں، نمازاں پڑھنیاں نے، تو پھر مسیطے پہ بندہ کرے، کار جاوے گا تو پھر جانا پے گا، پھر آنا پے گا، پھر جانا پے گا، پھر آنا پے گا، کار جنہیں میں آج فروٹ چاٹ نہیں پڑھائی تو دہی پلیاں لے آؤ، مطلب ہوتا ہے نا جب بندہ کار ہوتا ہے، اتنے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت ان دعا دا ٹائم ہے، اور دہی پلے لے آ، اور فروٹ چاٹ کتنے، اور شربت کتنے گیا، اور تو اللہ دے بندے دعا تے مانگ، تو شربت مانگنا پہ، کو بندہ مغفرت منگے، کو حج دی دعا منگے، کو مکہ مدینہ منگے، اور روزے ٹائم بھی مانگنا پہ، اور دہی پلے دن، اور پلے پڑی کتنے گئی، اور شربت اور فروٹ چاٹ کتنے ہوئے، اور لیا جو روزہ کھل گیا، اور روزہ چھکو، اے مارا ماری ہوئی ہوتی ساڑھے کراچ، تو چپ کر کے فیضان مدینہ آئے، فیضان مدینہ آئیں گے اور رو رو کے یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ وہ اسلامی بھائی باہر آپ کے دسترخوان لا دیں گے، باہر آپ کے کہہ دیں گے روزہ رحم ہوئے گا، کھا لو چلو موج ہو جائے گی، منگن دا ٹائم تے منگیے سیدھے ہی پہلے فروٹ چاٹا منگی جانے، بخشش منگے نا بندہ، اللہ دی رحمت منگے نا، رزق منگے نا، اولاد منگے نا، بندہ جنت منگے نا، مکہ مدینہ منگے نا، ایک ہی منگتا پہ فروٹ چاٹ دہی پلے شربت نہیں۔ آپ انشاءاللہ ایک بار میرا مشورہ ہے، ایک بار دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کر لیں، انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ، کرے پورے مہینے کا، پھر مجھے بتائیے گا کہ ایسا کوئی مہینہ زندگی میں گزرا ہے جس میں آپ کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی، جس میں روز تہجد پڑھی آپ نے، جس میں روز اشراق چاش کی نماز پڑھی ہے، پورے مہینہ روزے رکھے ہیں، تراویح پہلی صف ٹک کر کے تھے، تلاوت پوری قرآن کی تھی، سنے میں کہنا موج ہو جائے گی، روحانیت، دل نرم، گرد صاف، این عبادت دل کرے گا، یہ تو بات دل نہیں لگے گا، بات بندہ کہے گا مسجد پاکی میں جاؤں، اللہ کی یاد، اللہ کے بندے بنے، شب معراج میں دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بلا کر کیا دیا تحفہ، نماز کا تحفہ، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی، سانو ایسی معراج کرنی تو سانو کی کرنی، نماز پڑھو، نبی معراج پر گئے تو اللہ کو دیکھا نا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، تو نماز بندہ اس طرح پڑھے کہ میں رب کو دیکھنا، اگر میں نہیں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا گیا نا،